جی، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ حالیہ جو بلوچستان کا انسیڈنٹ آپ دیکھ لیں، محبت کی شادی کرنے والے جوڑے کو جس طرح سے سرِ عام دن دہاڑے غیرت کے نام پر قتل کیا گیا، اس چیز نے میں سمجھتی ہوں کہ ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم آج بھی مہذب 21ویں صدی کے بجائے دور جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں، جہاں مظلوم طبقات، بالخصوص یہاں پر میں بات کروں گی کہ خواتین کی حیثیت آج بھی ایک کٹھ پتلی سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ عورت آپ دیکھیں جسے اس کائنات کی شکل و صورت اور قسمت بدلنے والے عظیم سائنسدانوں، شاعروں، دانشوروں، حتیٰ کہ ولیوں اور پیغمبروں تک کی ماں ہونے کا اعزاز ہے، اور انہیں ماں کے قدموں میں جنت کی بشارت عطا کی گئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کی زندگی عملی طور پر آج بھی جہنم سے کم نہیں ہے۔ اسے تو میں سمجھتی ہوں عام انسانی حقوق بھی حاصل نہیں ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، تعلیم ہو، صحت ہو، زندگی کے جتنے بھی دیگر شعبے ہیں، وہاں عورت کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے مردوں کے مقابلے میں۔ انہیں ہر طرح سے کمتر سمجھا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر جگہ پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کچھ ایریا ایسے ہیں، کچھ علاقے ابھی بھی ایسے ہیں جہاں پر عورت کی تعلیم کو بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ اب بہت سارے ایسے فیملیز کو میں جانتی ہوں جو کہ کافی ایجوکیٹڈ فیملیز بھی ہیں، لیکن آج بھی وہاں لڑکے پیدا ہونے پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، لڑکے پیدا ہونے پر، جبکہ لڑکی پیدا ہو تو وہاں سوگ کا سماں ہوتا ہے۔ پھر بہت ساری ایسی چیزیں آج بھی بہت زیادہ پڑھے لکھے گھرانوں میں بھی آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ عورت اگر اولاد نہ دے سکے، جس کے بارے میں ظاہر واضح احکامات بھی ہیں کہ یہ اولاد دینا نہ دینا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور نہ عورت کے بس کی بات ہے۔ اللہ جسے چاہے عطا کرے، جسے چاہے نہ عطا کرے۔ اچھا، چاہے کسی مرد میں ہی کوئی مسئلہ ہو، تب بھی عورت کی زندگی ہی اجیرن بنا دی جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ دکھ اور پریشانی یا افسوس کی بات میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ سب کچھ مذہب کے نام پر کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ فرسودہ روایات کے نام پر ہو جاتا ہے، حالانکہ ہمارے مذہب کا اس چیز سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا، کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی زندہ، ان کا نام اور پیغام بڑھانے کے لیے ان کی بیٹیوں اور ان کی اولاد نے قربانیاں دی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ظاہر ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی رہتی دنیا تک، رہتی قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ وہ پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں نے نہیں بلکہ ان کی بیٹیوں کی اولاد نے آگے بڑھایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹیوں اور ان کی اولاد سے کس طرح سے محبت کرتے تھے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے۔ لیکن بجائے اس کے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اسلام کی بات کریں، ہمارے ہاں اسی حوا کی بیٹی کی تذلیل کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا جاتا، اور وہی اگین بات کہ اسلام کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ میں کہتی ہوں کہ یہ ہمارا دوغلا پن ہے کہ ہم دھڑلے سے احکامات الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھ ساتھ ملکی قوانین کی بھی دھجیاں اڑاتے ہیں، اور نہ صرف عورت کو بہیمانہ درندگی کا نشانہ بناتے ہیں، بلکہ آپ بلوچستان کا انسیڈنٹ آپ دیکھ لیں، ایک شادی شدہ جوڑے کو آپ نے جس دھڑلے سے قتل کیا ہے، اور پھر اتنی ہی بہادری کے ساتھ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی گئی ہے، اپنی مردانگی کی تشہیر کی گئی ہے، اور یہ بیسیکلی بتایا گیا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہم قانون سے بھی اوپر ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کو کوئی ڈر نہیں تھا کہ ویڈیو جب پوری پاکستان میں جائے گی، پوری دنیا میں جائے گی، اقتدار کے ایوانوں تک جائے گی، تو پھر ان کے ساتھ مطلب ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہ ویڈیو اتنی بھیانک تھی، اتنی دل دہلا دینے والی تھی کہ کوئی بھی حساس انسان یا کوئی بھی ایون انسان اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں تو خود جب سے وہ ویڈیو دیکھی ہے میں حیران اور پریشان ہوں۔ یوں لگتا ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایسے معاشرے میں سانس لے رہے ہیں جو حیوانوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ حیوان بھی میں سمجھتی ہوں انسان بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک روا نہیں رکھتے، لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کی آج بھی رسومات ہیں، کبھی غیرت کے نام پر، کبھی وانی جیسی وحشیانہ رسمیں، اور اس کے پیچھے وہ قبائلی اور گروہی مفادات وابستہ ہیں جس نے عورت کو قربانی کا جانور بنا کر ذبح کیا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی ایک انسیڈنٹ نہیں ہے، ہزاروں ایسے انسیڈنٹ سامنے آتے ہیں، کچھ رپورٹ ہوتے ہیں، کچھ تو رپورٹ ہوتے بھی نہیں ہیں۔ اب یہ اس واقعے کو اگر تھوڑا سا اس پر بات کریں تو اس واقعے میں نہ صرف خاتون کے اپنے بھائی تھے،
بلکہ دیگر جو رشتہ دار مرد تھے وہ بھی اس کے رشتہ دار تھے۔ غیرت کے نام پر عورت اور مرد کو قتل کرنے کا حکم دینے والا کون تھا؟ وہ جرگے کا قبائلی سردار تھا، شیرباز صادقزئی، جو ایک بااثر سردار ہے، اور جس دھڑلے کے ساتھ انہوں نے اس کو قتل کیا، پھر ویڈیو بنائی۔ اس کو پتہ تھا کہ میں بااثر ہوں، لیکن اب ظاہر ہے پورے پاکستان کے اندر بلکہ پوری